بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پچھلے 24 گھنٹوں میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ امریکہ کی جانب سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ رپورٹ سامنے آئی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جو گیس کی فیلڈ ہیں اسے ہم نے تباہ کر دیا ہے، وہاں ہم نے حملہ کیا ہے، اور وہ یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ ابنائے ہرمز کو نہیں اوپن کریں گے تو اس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے، آپ کو مزید تباہ کریں گے۔ تو ایران کی جانب سے بھی اس کا رد عمل آیا ہے، انہوں نے بھی ایک اور وارننگ دے دی۔ حالانکہ پہلے ایران یہ وارننگ دے چکا ہے کہ اگر آپ ہمارے آئل کے ذخائر اور جو بھی ہماری تنصیبات ہیں انرجی کی، اس پر اگر آپ حملہ کریں گے تو ہم بھی آپ کے جو ایریاز ہیں، آپ کے جو بیسز ہیں، آپ کی جو انرجی کی تنصیبات ہیں، آئل کے ذخائر ہیں، جس خطے میں ان کے بیسز ہیں، وہ مڈل ایسٹ کی بات کر رہا ہے ایران بھی، تو ہم انہیں تباہ کریں گے۔ تو اب ایران نے دوبارہ یہی رد عمل دیا ہے کہ امریکہ سے منسلک جو خطے ہیں اور ان کی جو تنصیبات ہیں، آئل کی ریفائنریز ہیں جتنی بھی، ہم انہیں ٹارگٹ کریں گے، ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ایران پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ایران کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں تباہ کریں، ہم آپ کو تباہ کریں گے۔ تو ایران نے بیک فٹ پہ تو جانا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ کافی سارا نقصان ہوا ہے۔ کل جو شہادت ہوئی ہے علی لارجانی کی، یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا ایران کا۔ علی خامنہ ای کے بعد یہ سب سے بڑا آپ یہ سمجھ لیں کہ نقصان تھا۔ ساری چیزوں کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا، وہ ریٹیلیٹ کر رہے تھے، اور ایران نے اس کے بعد رسپونڈ بھی کیا ہے جب یہ خبر سامنے آئی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے جو گیس کی فیلڈ ہیں وہاں پر حملے کیے ہیں، اور وہ ہم تب تک کرتے رہیں گے جب تک یہ ابنائے ہرمز کو اوپن نہ کر دیں۔ تو اب اس میں پاکستان کا کیا کردار ہے، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے آج کے اس ولاگ میں۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم تھوڑی سی رپورٹ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور ایران نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے ایران کی گیس کی تنصیبات پر، اور ایران نے پھر اس کے بعد وارننگ دی ہے کہ اگر آپ ہماری ذخائر کو ٹارگٹ کریں گے، ہمارے نیوکلیئر پروگرام کو اور ہمارے جو انرجی کے فیلڈ ہیں انہیں اگر آپ ٹارگٹ کریں گے، اس کے بعد ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے بھی آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ اور مڈل ایسٹ کے اندر جو امریکہ سے منسلک خطے ہیں، جس میں سعودی عرب بھی آ جاتا ہے، یو اے ای، قطر، بحرین، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں، ان سب نے بیسز دی ہوئی ہیں امریکہ کو، اپنی سب سے بڑے حمایتی ہیں انکلوڈنگ پاکستان کے حوالے سے میں بعد میں بات کروں گا، پہلے ہم اس چیز کو کلیئر کر لیں۔ تو ایران نے یہ صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر آپ ہماری جو آئل کے ذخائر ہیں، ہماری چیزوں کو ٹارگٹ کریں گے، ہماری جو توانائی کے جو فیلڈ ہیں انہیں آپ ٹارگٹ کریں گے، اس کے بعد ہم بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم بھی آپ کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو ایران بالکل خودکشی کے موڈ میں اترا ہوا ہے کہ اگر آپ ہمیں تباہ کریں گے، ہم آپ کو تباہ کریں گے۔ ایران نے اس کے بعد رد عمل بھی دیا ہے۔ سعودی عرب کے اندر انہوں نے کافی سارے ٹارگٹ اچیو کیے ہیں، پھر یو اے ای کی جو ریفائنریز ہیں انہیں ٹارگٹ کیا، وہاں کافی سارا نقصان ہوا ہے۔ قطر، بحرین، یہاں بھی ایران نے کافی سخت حملے کیے ہیں، بڑی سخت ایئر اسٹرائکس کی ہیں، میزائل جو ہے صحیح جگہ کو ہٹ کیے ہیں۔ وہاں کی جو ریفائنریز ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان ہوا ہے۔ سعودی عرب کے اندر اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوا، وہاں جو میزائل کا ملبہ ہے وہ نیچے ضرور گرا ہے، 4 سے 5 لوگوں کی زخمی حالت ہوئی ہے، وہ زخمی ضرور ہوئے ہیں، لیکن سعودی عرب کے اندر اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ تو سعودی عرب بھی پاکستان کو بھی اس جنگ میں دھکیلنا چاہ رہا ہے۔ حالانکہ جو یورپ ہے، ایک طرف تو ڈونلڈ ٹرمپ مدد کی بھیک مانگ رہا ہے، جتنے بھی یورپین کنٹریز ہیں، یورپ کے کافی سارے کنٹریز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ سے باہر ہی رہیں گے، ہم انکار کریں گے۔ حالانکہ اب جو امریکہ ہے جو اپنے حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر، وہ مڈل ایسٹ کی جو سرزمین ہے کافی دور سے آ کے ان کو یہ حملے کرنے کافی دشواری پیش آ رہی ہے امریکہ کو، آئی وانٹ ٹو سے۔ تو کیونکہ فرانس نے کہا ہے کہ ہم اس جنگ میں نہیں پڑیں گے، چائنا نے انکار کر دیا، سوئٹزرلینڈ نے کہا ہم آپ کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے نہیں دیں گے، اسپین تو بالکل ہی اب بڑا سخت موقف ہے ان کا کہ ہم آپ کے ساتھ بالکل بھی اس معاملے میں مدد نہیں کریں گے۔ تو امریکہ جو ہے مڈل ایسٹ کے کنٹریز یوز کر رہا ہے، تو ایران کا یہ پھر کہنا بالکل جائز ہے۔ حالانکہ یہ کہتے ہیں کہ ایران ہمارے سویلینز کو مار رہا ہے، ایران سویلینز کو نہیں مار رہا، ایران ٹارگٹ کر رہے ہیں امریکہ کے جو بیسز ہیں، اور ان کا موقف بالکل صاف ہے کہ اگر آپ ہماری جو آئل کی تنصیبات ہیں اور ہمارے جو انرجی کے ذخائر ہیں انہیں آپ نقصان پہنچائیں گے، اس کے بعد ہم بھی آپ کو ماریں گے۔ تو ایران بیک فٹ پہ نہیں رہے گا، ایران کے اندر کوئی خوف نہیں ہے۔ حالانکہ ان کا جو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے علی خامنہ ای کا، اور علی خامنہ ای کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اگر میری شہادت ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ بات تو بالکل کنفرم ہے کہ یہ جو ہماری قوم ہے یہ متحد ہو جائے گی، یہ لڑنے کے قابل ہو جائے گی، ان کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ لہٰذا ایٹ دی ایج آف 86 انہوں نے پیچھے ہٹنا مناسب نہیں سمجھا، انہوں نے کہا میں ادھر ہی جاؤں گا، جو کچھ ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے شہادت قبول کی ہے، غلامی قبول نہیں کی ہے، عزت کی موت انہوں نے قبول کی ہے، اور اللہ نے انہیں شہید کیا ہے، جس کے لیے وہ دعائیں بھی مانگتے رہے۔ جب بھی آپ نے ان کی اگر سپیچز سنی ہوں تو آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہوگا کہ جب بھی انہوں نے آخر میں ذکر کیا ہے دعا کے بعد، انہوں نے اپنی شہادت کا ضرور کیا، اور اللہ نے انہیں شہادت دی بھی ہے۔
تو انہیں پتہ تھا کہ ہماری جو قوم ہے وہ متحد ہو جائے گی، تو ان کی شہادت اس کام آئی۔ اس کے بعد پوری کی پوری جو ایران کی یوتھ ہے وہ سڑک پہ آ گئی، حالانکہ انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ پھر علی لارجانی جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے، اب ایران کی عوام کے اندر اور زیادہ غصہ ہے، اور اب انہوں نے کہا کہ آپ پہلے سے ہی 7 سے 8 لوگ جو سپریم لیڈر ہیں وہ پہلے ہی منتخب کر لیں۔ پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک شہید ہوگا اس کے بعد اگلا منتخب کریں گے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 8 سے 10 لوگ آپ پہلے ہی یہ منتخب کر لیں کہ ایک کے بعد اگر ایک کی شہادت ہو جاتی ہے ان کا پلان سن لیں کہ وہ کس قدر انوالو ہو گئے ہیں اس جنگ کے اندر، کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے ہم آپ کو بالکل رسپونڈ کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، نہ مذاکرات ہوں گے نہ ٹیبل ٹاک ہوگی۔ اس لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ 10 بندے جو ہیں پہلے ہی آپ منتخب کر لیں، ایک شہید ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا، وہ شہید ہوتا ہے اس کے بعد دوسرا، اللہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ کرے۔ ہم تو چاہتے ہیں یہ جنگ کسی طرح بھی رکے، خطے کے اندر امن قائم ہو، لیکن جس طرح کی صورتحال ہے اور پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر جس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اسے دیکھ کے یہی لگ رہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے مزید آگے بڑھے گی۔ اور پاکستان کے حوالے سے انہوں نے تعریف کی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس جنگ کے اندر نہ پڑے۔ اب پاکستان کی میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کا کیا کردار ہے اس جنگ میں۔ انہوں نے پاکستان کی ایک تو تعریف کی، اور پاکستان نے اس حوالے سے کوئی بھی رد عمل نہیں دیا، حالانکہ دینا چاہیے۔ پاکستانی میڈیا بھی اس چیز کو نہیں دکھا رہا، اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا میڈیا جو ہے ایران نے جو ہماری تعریف کی اس چیز کو دکھائے، کیونکہ یہ امریکہ کے حمایتی ہیں۔ ہمارے جو فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں وہ سیلوٹ پیش کرتے ہیں، جوتے پالش کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی عادت کا۔ تو وہ چاہتا ہے ایران کے پاکستان کسی طرح بھی اس جنگ کے اندر نہ کودے، اور یہ ان کی بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے ابنائے ہرمز کا جو رستہ ہے وہ کھولتے ہیں، آپ کی جو گیس کی جو ضروریات ہیں، جو تیل کی ضروریات ہیں، وہ آپ ہم سے سستے داموں میں لے لیں۔ یہ ایران کا کہنا ہے، وہ فرینڈشپ کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کسی طرح بھی اس جنگ کے اندر نہ کودے۔ لیکن پاکستان ہے 2 کشتیوں کا مسافر۔ پاکستان اب یہ ہوگا کہ ایک تو سعودی عرب نے ان کے ساتھ دفاعی معاہدہ طے کیا ہوا ہے، دفاعی معاہدہ ہوا ہے ان کا، تو آگے صورتحال اگر بگڑ جاتی ہے، جیسا کہ سعودی عرب کا ارادہ ہے کہ ہم ایران کو نہیں چھوڑیں گے، ہم تو اب انہوں نے آخری حد پار کر دی ہے، حالانکہ آدھے انہوں نے آخری حد پار کی ہے، تو اس کے بعد پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اتنے زیادہ سعودی عرب کے احسانات ہیں، پاکستان آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں شہباز شریف، انہوں نے کہا تھا کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی فار ایگزامپل وہ اس جنگ میں کودے گا اور اس کے بعد ایران کے اوپر ہی حملہ کر سکتا ہے۔ افغانستان کے اوپر تو کر ہی رہا ہے، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے اس وقت حالات اس قدر خراب ہیں، پورا کا پورا مڈل ایسٹ جو اس وقت جنگ کی زد میں ہے۔ افغانستان کے اوپر بڑی سخت ایئر سٹرائکس کی ہیں پاکستان نے، اور اس وقت الجزیرہ نے بھی اس چیز کو رپورٹ کیا ہے، کافی سارے جو انٹرنیشنل CNN جو بھی انٹرنیشنل میڈیا ہے، افغانستان کے اندر کافی زیادہ نقصان ہو گیا۔ اور کل جو DDISPR کی ایک ان کا انٹرویو تھا حامد میر کے ساتھ، اس حوالے سے خیر میں اس بلاگ میں ڈسکس نہیں کرتا، انہوں نے کچھ بڑی غلط باتیں کہی ہیں، اور افغانستان کی سرزمین کو انہوں نے ایک مقدس سرزمین ہی نہیں کہا، کہ وہ جنگجو نہیں، ان کی جو گریو یارڈ ہے وہ جس کا جی کرتا ہے وہ وہاں قبضہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی جنگجو قوم نہیں ہے۔ بہرحال بڑا کچھ کہا انہوں نے، اس حوالے سے ہم بات نہیں کرتے۔ ہمارا اس وقت جو مین ٹاپک ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان کا کردار کیا ہے۔ تو پاکستان کا کردار یہی ہے کہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستانی لڑ سکتے ہیں، کیونکہ اگر سعودی عرب کی یہ بات نہیں مانیں گے، انہوں نے اتنا قرضہ دیا ہوا ہے ان کا، اور سب سے بڑے حمایتی ہیں پاکستان کے، پاکستان پھر اس کے بعد نیوٹرل نہیں رہ سکتا۔ حالانکہ ایران چاہتا ہے کہ کسی طرح بھی پاکستان نیوٹرل رہے اور ہمارے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں اور دوستی ہو۔ اور جو علی لارجانی ہیں، انہوں نے جو اپنا آخری پیغام تھا، ان کا لیٹر تھا، جو انہوں نے آپ یہ سمجھ لیں کہ پوری امت مسلمہ کے لیے وہ لکھا، اور ایران کی عوام کے لیے بھی، کہ ایران اکیلے لڑ رہا ہے، کسی بھی کنٹری نے ایران کی مدد نہیں کی ہے، اور ہم لڑیں گے۔ حالانکہ انہیں یہ امید نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے اس لیٹر میں یہ چیز بھی مینشن کی تھی کہ یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں جتنے بھی مسلم کنٹریز ہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ شیعہ ہے یا وہ سنی ہیں، اس چیز کا جو ڈفرینس ہے اسے آپ بالکل سائڈ پہ کر دیں۔ اس وقت ہم سب ہے کہ ہم سب اللہ کے ماننے والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اس وقت ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمیں مل کے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف لڑنا چاہیے۔ صرف 3 کنٹریز بھی، اگر ایران، آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان سپورٹ کرتا ہے ایران کو، تو اس کے بعد امریکہ اور اسرائیل دونوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ ایران کے اوپر وہ حملہ کر سکیں، جو حقیقت بات ہے، کیونکہ ایک نیوکلیر پاور کنٹری ہے پاکستان بھی، تو اس کے بعد کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی۔ افغانستان ساتھ ہے، چائنا کی سپورٹ ہے، رشیا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر مل جاتی ہیں تو اس کے بعد امریکہ کی یہ مجال نہیں ہے، اور نہ اسرائیل کی ہے۔ اور اس کے بعد ابھی آپ کو میں بتاؤں ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے کہ ایران نے یہ جو رد عمل دیا ہے اس میں اسرائیل کا بھی کافی سارا نقصان ہوا ہے، اور ایران کے اب جو میزائلز ہیں وہ صحیح ایریا کو ہٹ کر رہے ہیں، صحیح ایریا کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ تل ابیب کا انفراسٹرکچر بالکل تباہ کیا ہے،
اور یہ جو کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں سامنے جس میں وہ نیتن یاہو چائے پی رہا ہے، یہ لوگوں کا یہی کہنا ہے کافی سارے کہ یہ فیک ویڈیوز ہیں، یہ نیتن یاہو نہیں ہیں، کیونکہ 8-10 دن ہو گئے ہیں نیتن یاہو کی کوئی آپ یہ سمجھ لیں کہ جو اوریجنل پریزنس ہے وہ سامنے نہیں آ رہی ہے، میٹنگز میں نہیں جا رہے ہیں، وہ کوئی ان کا سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا ہے، تو لوگوں کے اندر اب شک و شبہات بڑھ گئے ہیں، اور یہ چیز اس کو اور زیادہ اسٹرانگ بنا دیتی ہے، کیوں جو اے آئی ویڈیوز ہیں اس سے لوگوں نے اندازہ لگایا کہ اس کی ویڈیوز جو ہیں یہ فیک ویڈیوز ہیں، یہ نیتن یاہو ہے ہی نہیں ہیں۔ تو نیتن یاہو کہاں چھپے ہیں کوئی پتہ نہیں، اور ایران نے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ خودکشی کے موڈ میں ہے وہ، انہوں نے اپنے جو 10 سپریم لیڈر ہیں وہ پہلے سے انتخاب کر لیے ہیں، اگر ایک شہید ہو جاتا ہے دوسرا اس کا کنٹرول سنبھالے گا، جو فوجی کی عادت ہے اور ان کی جو بھی مذہبی ان کا جو طریقہ کار ہے، تو انہوں نے 10 لوگوں کو آلریڈی انہوں نے منتخب کر رکھا ہے کہ یہ جائے گا تو یہ آئے گا، یہ جائے گا تو یہ آئے گا، ایک سیکوینس وائز انہوں نے ایک پلان بنا دیا ہے کہ ہم اس جنگ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم لڑیں گے جب تک ہماری کیپیسٹی ہے۔ حالانکہ امریکہ یہ چاہ رہا تھا کہ اب ایران کی جو کیپیسٹی ہے ان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہو گئی ہے، ان کے میزائل ختم ہو گئے ہیں، اس کے بعد ایران نے اور سخت ریٹیلیٹ کیا ہے، اور زیادہ ان کی جو میزائلز کی تعداد ہیں وہ اور زیادہ لانچ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد سعودی عرب کے اندر بھی تباہی ہوئی ہے، پھر ان کی جو ریفائنریز ہیں یو اے ای کے اندر، قطر کے اندر، بحرین، ان سب ایریاز کو ایران نے پھر باری باری ٹارگٹ کیا، اور کافی سارا نقصان جو اسرائیل کے اندر جو ان کی ریفائنریز ہیں انہیں بھی پہنچایا ہے۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھیں اس وقت جو جنگی صورتحال ہے اس حوالے سے۔ پاکستان کا جو کردار ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی یہ جنگ لڑ سکتا ہے، آگے جنگ اگر مزید کشیدگی کی طرف جاتی ہے تو۔ یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس تھیں جو میں نے سوچا آپ کے سامنے رکھوں۔ امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں، اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔